बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। गुज़िश्ता कई दिनों से हम एक बात मुसलसल कर रहे थे कि MQM पाकिस्तान में कई धड़े कायम हो गए हैं। अनीस कायम खानी ग्रुप है, एक मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप है। अच्छा, इसमें भी PSP में भी दो ग्रुप है। एक वो ग्रुप है जो अनीस कायम खानी को फेवर कर रहा है, एक वो ग्रुप है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के राग अलाप रहा है। MQM पाकिस्तान का तो खैर समझ में ही शुरू से ही नहीं आया। 22 अगस्त से लेकर अब तक समझ में ही नहीं आया कि उसमें कितने धड़े हैं। फारूक सत्तार साहब अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद लेकर बैठे हुए। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो बेचारे मासूम से शरीफ से इंसान, वो अपने आप को चेयरमैन समझकर बैठे हुए हैं कि यार मैं ही पार्टी का सरगर्दा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ पर ही हुर्फ़ आखिर है। कामरान टेसोरी साहब, वो अपनी एक अजीब सी क्रीज खेल रहे हैं, इनिंग खेल रहे हैं। कभी वो फारूक सत्तार साहब के साथ रनिंग करते नज़र आते हैं, तो कभी खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ रनिंग करते नज़र आते हैं, कभी वो बाउंड्री पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की फील्डिंग करते नज़र आते हैं। समझ में नहीं आ रहा वो क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब एक अलग सा ग्रुप जो है वो है हैदराबाद का ग्रुप जो है वो अलग ही डिस्टर्ब है। वो बेचारा इतना कंफ्यूज है, इतना तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसने करना क्या है। खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, कामरान टेसोरी हों, फारूक सत्तार साहब हों, या PSP के अनीस कायम खानी साहब हों, मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, वो सबको वेलकम करता है। वो सबको इतना बूम वेलकम करता है कि जैसे भाई आप ही हमारे कायद हैं, आप ही हमारे सरगरा हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। गुज़िश्ता दिनों मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब ने हैदराबाद के अंदर भी एक मीटिंग का इजरा किया। वो मीटिंग भी बड़ी भरपूर कामयाब रही देखने में, क्योंकि ऑलमोस्ट ठीक ठाक लोगों ने उनके साथ शिरकत की, उनका बूम वेलकम किया हैदराबाद में। इसी तरह जब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और कामरान टेसोरी साहब, अमीन उल हक साहब हैदराबाद पहुँचे तो वहाँ पे भी इनका ज़रा पुरतफ़ाक इस्तकबाल हुआ। शायद हैदराबाद एक छोटा शहर है जिसकी वजह से लगा कि शायद इनका बूम इस्तकबाल हुआ, लेकिन जो अनीस कायम खानी साहब के साथ जितने लोग थे वो कामरान टेसोरी साहब के साथ नहीं थे, और कामरान टेसोरी साहब के साथ जितने भी लोग थे वो शायद इस वजह से थे क्योंकि कामरान टेसोरी सिंध के गवर्नर हैं। अब ये जो गवर्नर हैं ये बेचारे, अब मुझे तो समझ में नहीं आता ये चाहते क्या हैं। ये गवर्नर हाउस में लोगों को अफ्तार डिनर करवाते हैं और लोगों के लिए मेहंदी के इंतज़ामात करवाते हैं, और उसके ऊपर ये पीपल्स पार्टी को मुँह देते हैं कि आप किसी गलत फहमी में नहीं रहना भाई। ये जो सिर्फ गवर्नर हाउस के अंदर आने वाला कोई भी कौमियत पूछ कर नहीं आता। किसी से पूछें आप कि क्या किसी ने उनसे इनकी कौमियत पूछी है? वो कौन पूछेगा भाई? वो आपके साथ है कौन? बैठे हुए कौन है भाई? और जो आ रहे हैं वो कौन है? खुदारा गवर्नर साहब, आपके पास जो अफ्तार डिनर में जितने लोग आ रहे हैं, कराची हाइट्स के नाम पर जितने लोग आ रहे हैं, कराची हाइट्स के नाम पर रमज़ान के आखिर में जो आप मेहंदी का एहतमाम करते हैं, उसमें जितनी ख़वातीन आ रही हैं 99.9% वो लोग हैं जो, मतलब मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाह रहा। खैर जी, छोड़े, लानत भेजें इस बात को। गवर्नर हाउस अपनी मस्ती में मस्त है, नहीं जा रहे किसी की बस्ती में और आग लगा रहे हैं वो दूसरों की बस्ती में। अजीब से मामलात हैं उनके। तो खैर जी, बात हो रही है मुस्तफ़ा कमाल और MQM की। गुज़िश्ता रोज़ सिंध असम्बली के अंदर जो एक मतलब झगड़ा नज़र आया जिसमें इंजीनियर उस्मान साहब ने खुलकर बताया कि मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का जियाला हूँ, आओ करो बदमाशी, तुम MQM पाकिस्तान वालों, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, निकाला फ़ोन और भाई दे धड़ा के इसको मारो साले को। बेचारा अली खुर्शीदी साहब, बेचारे मासूम से छोटे से प्यारे से इंसान, उनकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था। स्पीकर साहब चिल्ला के बोल रहे हैं, हाँ भाई अपोजिशन लीडर साहब क्या करते हैं? अपोजिशन लीडर साहब का अपना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिद नहीं मुंतशिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अगर इसको कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने, अच्छा इसमें ना मैं तो ये चाहता हूँ कि यार चंद सेकंड की ना खामोशी, चंद सेकंड का मातम, चंद सेकंड्स के लिए, चंद लम्हात के लिए उन तमाम लोगों पे दिल से लान तन की जानी चाहिए जो ये समझते थे, जो ये कहते थे कि मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, मतलब सो कोल्ड PSP जब MQM के अंदर जम होगी या जम हो गई है तो अब जो है ना बड़े अच्छे मामलात हो जाएंगे। MQM रूट अपनी पावर दिखा देगी और बता देगी कि वो अल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर क्या है। ये MQM को चलाने वाले हम ही लोग थे, अल्ताफ़ हुसैन तो बाहर बैठा हुआ था। अल्ताफ़ हुसैन का क्या अमल दखल था? इस MQM को चला तो हम रहे थे पाकिस्तान से बैठकर भाई, यहाँ के फ़ैसले हम करवा रहे थे, यहाँ के मामलात हम देख रहे थे। आज देख लें
آج اگر وہ آپ کا روحانی باپ اگر ہوتا آپ کے ساتھ تو آپ لوگوں کی مجال نہیں تھی کہ آپ ایک ساتھ دست و گریباں ہونے تو دور آپ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھ لیتے. شاید مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب کو وہ 90 کا وہ وقت یاد نہیں رہا جب ایک ناراضگی کے اظہار کے اوپر انہی کارکنان نے ان تمام سو کولڈ قیادت کی پھیٹی لگا دی تھی. چڑھ دوڑے تھے ان کے اوپر. لوگ باتھ روموں میں چھپ رہے تھے. فاروق ستار صاحب کا کہاں چھپ رہا ہے، کوئی کہاں چھپ رہا ہے. مطلب میں وہ الفاظ ساری ریپیٹیشن کرنا بیکار ہے. مطلب کہنے کی بات ہے اب جو ہے نا کراچی اس ایم کیو ایم کو، اس الطاف حسین کی ایم کیو ایم کو ایسی کی تیسی کر دی ان لوگوں نے، جو کل کی بیچاری جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، جن کی ڈانس ویڈیو دیکھ کے لوگ تفریح کرتے تھے، جو خاتون اول دویم کے نام سے مشہور ہو گئی تھی، جن کے نام کی جن کی ڈیزگنیشن کوئی تجزیہ کار جب لیتا تھا نا تو وہ ہم نے تو 36 دفعہ دیکھا کہ وہ اس کو سابقہ اہلیہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ لکھا جاتا تھا، جس کے اوپر بعد میں ایک بڑا شور مچایا جاتا تھا کہ یہ میری ڈیزگنیشن کیا لکھ دی آپ نے، مجھے تجزیہ کار لکھ دیں، میرا نام لکھ دیں، مجھے صحافی لکھیں اور یہ لکھیں. وہ بیچاری ریحام خان صاحبہ آج وہ جنہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ایک سیاسی پارٹی کیا بنا لی ہے، پاکستان ریپبلک سم تھنگ ایسے کر کے کچھ نام ہے اس کا، آج وہ پارٹی بھی ایم کیو ایم کو ٹونڈ کر رہی ہے بھائی. وہ بھی کہہ رہی ہے ٹاک شو میں بیٹھ کے کہ یہ ایم کیو ایم ہے، یہ کیا ہیں یہ لوگ تو خود آپس میں دست و گریباں ہیں. سمجھ میں نہیں آتا پارٹی میں کتنے سربراہ ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب الگ ہیں، کیا نام ہے اپنا فاروق ستار صاحب الگ ہیں، اور انیس قائم خانی ہیں، اور وہ مصطفیٰ کمال ہیں. کن کو سربراہ مانیں، کن کے انسٹرکشنز فالو کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فلانا ہو ڈمکانا ہے. مطلب یہ لوگ ایم کیو ایم کے لیے باتیں کر رہے ہیں سر. اب یہ لوگ ایم کیو ایم کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کراچی کو جو ہے نا برباد کرنے میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. ایک وہ وقت تھا جب الطاف حسین صاحب کے ایک دفعہ کہنے پہ اس پورے کراچی کے تمام متوسط طبقے کے لوگوں نے جھاڑو اٹھائی تھی اور پورے روڈ کو صاف کر دیا تھا، پورا کراچی صاف کر دیا تھا. وہ تھی لیڈرشپ بھائی، وہ تھی لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ ہے ایم کیو ایم میں. یہ لیڈرشپ آپ اپنی پارٹی نہیں چلا پا رہے، آپ کیا عوام کی نمائندگی کریں گے؟ یار لعنت ایسی پارٹی پر اور ایسی نمائندگی کرنے والوں پر. کس بات کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ؟ پارٹی میں جھگڑے ہیں، آپس میں جھگڑے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دے رہے، ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پہ قتل کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے. اور وہ بھی اس اسمبلی میں کھڑے ہو کے جہاں پر ان کو پتہ ہے کہ آپ نے جو اتنا بڑا بھنڈ مارا تھا، مصطفیٰ کمال صاحب نے اتنا بڑا منہ کھول کر ایک بات کہہ دی تھی کہ کراچی کو جو ہے نا وفاق کے حوالے کرو. آپ نے پیپلز پارٹی کی چلتی ہوئی دکان چھیننے کی بات کر دی یار. آپ نے اتنی آرام سے کہہ دیا کہ وفاق کے حوالے کر دو کراچی کو، اور یہاں کی اتنے خالات معاملات ہیں اور فلانا ہے ڈمکانا ہے. 18ویں ترمیم کے اندر یہ شک بھی ہے، وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ شک کل تو پیدا نہیں ہو گئی تھی، یہ شک پرسوں تو پیدا نہیں ہو گئی تھی. کمال صاحب نے جو اپنے جذبات کی روح میں بہہ کر جو ایک، ابھی میں الفاظ نکل جاتے ہیں عجیب سے، روزے میں تو آدمی پتہ ہے کنٹرول نہیں کر پاتا. مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ایک الفاظ کہہ دیے تھے نا، جو باتیں کر دی تھی کہ کراچی کو سندھ کے حوالے ہو، سندھ کراچی کو جو ہے نا وفاق کے حوالے کر دو، اور پیپلز پارٹی سے یہ چل نہیں رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کی جو ہے جس کی ہم نے نمائندگی کی تھی، ہاں ہم نے اس کی فیور کی تھی، لیکن اس وقت یہ معاملات تھے، اور 18ویں ترمیم کے اندر یہ بھی ہے. اس وقت چاہیے تھا اس وقت کی قیادت کو کہ وہ 18ویں ترمیم کے اوپر بات کرتی اور وہ مطلب ترامیم کرتی، قوانین میں ترامیم کرواتی. اس وقت کی قیادت کو کیوں نہیں آیا؟ آپ نے اس وقت کی قیادت کو تو یہ الزام دے دیا. کیا اس وقت آپ قیادت میں نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ آپ یہ مشورہ نہیں دے سکتے تھے؟ کیا اس وقت آپ کا دماغ نہیں چل رہا تھا؟ خیر جی، 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی اس وقت بھی اس کے اندر یہ شک موجود تھی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے، یا یہ قوانین کے اندر یہ شک موجود ہے. اگر کوئی صوبہ اپنے شہر کی نمائندگی صحیح نہیں کر رہا، اس کے معاملہ صحیح نہیں دیکھ رہا، تو وفاق کو حوالے کرنے کا معاملہ یہ اس طریقے سے ہے، یہ طریقے ہیں، یہ معاملات ہیں قوانین میں، آئین میں. اس وقت نہیں تھے. آپ نے پیپلز پارٹی سے اتنا بڑا بیر لے لیا اب، اور اس پیپلز پارٹی کے ہی آپ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر آپ اس طرح دست و گریباں ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے جب ایک خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ ایک
کے آثار آئی ہوئی تھی، ان کی ایک معاملہ ہوا تھا، اس وقت میں نے ایک بات کی تھی کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ جو لڑائی جھگڑا کر لیا خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر بھی رہیں گے، وہ پارٹی میں بھی رہیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اور کل جب یہ سینٹ اسمبلی کے اندر جھگڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی میں ایک بار پھر یہ بات کہوں گا کہ مصطفیٰ کمال ٹولہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہ اس کے منسٹرز بن گئے ہیں اور اس کے ایم پی اے ایم این اے بن گئے ہیں، تو اب وہ پارٹی ان کے کیپچر میں ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے، تو سر یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ خالد مقبول صدیقی صاحب جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اگر وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ ہمارا مصطفیٰ کمال اینڈ مصطفیٰ کمال کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی رکنیت کینسل کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی پارٹی سے نکالتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کتھے دی؟ آپ کی پارٹی کہاں گئی؟ کہاں جائے گی آپ کی پارٹی؟ آپ کے یہ جو ایم پی اے جو عثمان انجینئر اور شارق جمال اور دوسرے جو ہیں، یہ لوگ جو اتنے بڑھ چڑھ کر یہ جو مارنے مورنے پہ تل رہے ہیں نا، یہ جو اتنی دھڑلے سے بدماشی دکھا رہے ہیں، سر آپ لوگ 2 منٹ میں رستے لگ جائیں گے، آپ لوگ یہاں سے یہاں ایسے سیکنڈ میں آ جائیں گے، یہ وزارت کے اسمبلی کے وزیر سب بڑھ جائیں گے۔ تو اس وقت اس مصطفیٰ کمال اینڈ کمپنی کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، جبکہ اب تو یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کرنا جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو ہے، ابھی وقت گزرا نہیں ہے، بیٹی باپ کے گھر پر ہے، تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا سا برائی لیں، 2 منٹ کی برائی لیں، کان سے پکڑ کر ان لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالیں، اور جو ہیں جہاں ہیں جتنے ہیں کی بنیاد کے اوپر دوبارہ سے اپنی پارٹی کے اندر جیسے تمام منافقین کو اپنی جب تک وہ پارٹی سے نہیں نکالیں گے، خالد مقبول صدیقی صاحب اسی طرح دست و گریباں ہوتے رہیں گے، سانجے کی ہانڈیاں بیچ چوراہے پر ٹوٹتی رہے گی، پھوٹتی رہے گی، اور یہ ٹچے مچے لوگ آپ کی پارٹی کے اوپر انگلی اٹھاتے رہیں گے، آپ کی پارٹی کے اوپر منہ پھاڑ کے بولتے رہیں گے، اور آپ لوگ ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اور شاید یہ مکافات عمل ہے، اور یہ مکافات عمل ہی ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے قائد کے نہیں ہوتے وہ ایسے ہی رانے درگاہ ہوتے ہیں۔